اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن حدیث نمبر 10 کامل مومن کی پہچان کیا ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرمائے، انا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، اکمالا کا مطلب ہے کامل ترین، المؤمنین مومنوں، ایماناً ایمان، احسنہم سے مراد ان میں سے اچھا، خلقاً سے مراد اخلاق۔ ایک دفعہ دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں۔ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کی تشریح کی طرف آ جائے۔ انسانی شخصیت کی اصل تصویر، انسانی شخصیت کی اصل تصویر اتنی آئینہ بھی صاف نہیں دکھاتا جتنا کہ اس کا اخلاق، یعنی جب بندہ بولتا ہے، جب بندہ کسی کے ساتھ کوئی برتاؤ کرتا ہے تو انسان کے اخلاق کا پتہ چل جاتا ہے اور اس کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے سے معاملات کے دوران حسن خلق سے پیش آتا ہے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو اس کی شخصیت کا ظاہر اور باطن، ظاہر سے مراد ظاہر ہونے والا اور باطن یعنی جو چھپا ہوا ہے مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ حسن خلق، حسن خلق ہی ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس میں نفرتوں کو نہ صرف محبتوں میں بدلا جا سکتا ہے بلکہ دشمنوں کے دلوں میں گھر کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق یعنی حق کی دعوت کے دوران عام طور پر تمام عمر اور مکی زندگی میں خاص طور پر حسن خلق ہی کے ہتھیار سے یعنی اچھے اخلاق کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا۔ ویسے تو حسن خلق کو نہ صرف انسانوں بلکہ تمام انسانوں کو اپنانا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ ایمان کی تکمیل کا پیمانہ کس چیز کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا؟ تو حسن خلق کو ایمان کی تکمیل کا پیمانہ قرار دیا۔ اسی طرح اوپر والی لائنوں کے اندر ایک اور شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ کس چیز سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے؟ حسن خلق ہی کے ہتھیار سے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، حسن خلق دراصل روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس اور مخلوق خدا کے ساتھ ایک مسلمان کے طرز عمل اور رویے کا نام ہے۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا ہو تو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو اسے حسن خلق کہا جائے گا۔ اگر یہ طرز عمل اور رویہ اچھا نہیں تو اسے برا اخلاق کہا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس دوسری ہیڈنگ دیکھیں، تمام عبادات اخلاق حسنہ کا درس دیتی ہیں۔ تمام اسلامی عبادات اخلاق حسنہ کا درس دیتی ہیں، یعنی اخلاق حسنہ کی دعوت دیتی ہیں۔ نماز ہی کو لے لیجئے، نماز بے حیائی برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائی اور بے حیائی کو نہ روکے تو گویا وہ نماز ہی نہیں۔ نماز مسلمان مواخات و محبت، اتحاد و اتفاق، اظہار و قربانی، عاجزی و انکساری، احساس ذمہ داری، فرض شناسی اور مساوات کا درس دیتی ہے۔ روزہ مسلمان کے اندر ہمدردی، شفقت،
ضبط نفس، صبر و استقامت، نظم و ضبط جیسے اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ نماز اور روزے کی طرح حج اور زکوٰۃ بھی مسلمانوں کے اندر اخلاق حسنہ پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے اخلاق یکتا اور بے مثل نمونہ پیش کیا، یعنی یکتا اخلاق اور بے مثل نمونہ پیش کیا۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں ارشاد ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ اگر دنیا و آخرت میں فلاح و نجات چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔